اللہ سبحان خود اللہ۔ ہے بتدے شوق خدا کی رات، منتظر خود ہے بتدے شوق خدا کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش الا آج کی رات، سبحان اللہ۔ ہٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، اب تو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی کیا رات۔ کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ صدر محترم جناب تقریب پور صاحب سے کہ آپ مدحت رسول رسول صلی اللہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بہت بہت شکریہ تبسم بہن، محسن بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ میں دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ اتنی پاکیزہ محفل آپ نے سجائی شب معراج کے حوالے سے، ماشاءاللہ، آمین آمین۔ اور جو لوگ شریک ہوئے وہ بھی، وہ ان لوگوں نے بھی سعادت حاصل کی، ماشاءاللہ۔ شب معراج ہے یہاں تو آج، اور کل پاکستان اور انڈیا میں بھی ہے، اور یہ پاکیزہ محفل تو جو سجائی، اس کے لیے بہت بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس موقع پہ ایک مختصر سی تحریر ہے شب معراج کے حوالے سے، تو یہ میں اردو نیٹ جاپان میں آئی ہوئی تھی، تو یہ بھی سماعت فرمائیے۔ کچھ نکات ہیں اس میں کہ 13 اپریل 2018 کے اردو نیٹ جاپان میں مفتی وقاص صاحب کی ایک تحریر شب معراج کے حوالے سے شائع ہوئی، جس کی ابتدا میں درج ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل یعنی نبوت کے 12ویں سال میں ہوا۔ یہ درست نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے ہوا تھا، اور یہ عام الحزن اور سفر طائف کے بعد ہوا تھا۔ سفر طائف میں اپنی پریشانیاں اٹھائی تھیں، اور عام الحزن کو سال 10 نبوی میں حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، تو آپ غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کو معراج میں بلایا سفر طائف کے بعد، کہ وہاں بھی آپ کے ساتھ بہت بدسلوکی ہوئی تھی، وہ تو پتھر سنگ باری کا واقعہ بتائیے۔ تو اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں۔ تو قرآن پاک کے نزول کا دورانیہ تقریباً 23 سال ہے، 13 سال مکہ اور 10 سال وہاں۔ اگر مفتی صاحب کے بیان کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل نبوت کا 12واں سال مانا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت نبوت کے 17 سال بعد ہوئی، تو مدینہ منورہ کے 10 سال ملا کر نزول قرآن کا دورانیہ 27 سال بنتا ہے، اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 67 سال بنتی ہے، جو تاریخی لحاظ سے درست نہیں۔ تو مطلب یہ ساری باتیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لکھ دی تھی، تو یہ میں نے اس کی تصحیح کی تھی، جو چھپی تھی اس میں۔ مزید یہ کہ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ 27 برس کے عرصے پر محیط تھا، کچھ روایات ہیں کہ یہ 27 سال ہوا، لیکن گمان ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر وہی کیفیت طاری ہو گئی تھی جو تقریباً 300 سال تک غار میں اصحاب کہف پر طاری رہی تھی۔ تو غار میں وقت رک گیا تھا، 300 سال تک رکا ہوا تھا، جب وہ نکلے تھے ویسے جوان کے جوان تھے اصحاب کہف، تو 300، تو اسی طرح خیال ہے کہ شاید یہ وقت رک گیا تھا معراج کے وقت۔ تو موجودہ دور میں اس کی مثال برقی پنکھے یا برقی گھڑی سے دی جا سکتی ہے، جو بجلی جاتے ہی رک جاتے ہیں، اور بجلی خواہ کتنے ہی وقفے کے بعد آئے دوبارہ وہیں سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ تو غالباً یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو بستر مبارک گرم تھا اور دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، کیونکہ وقت رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے تو پھر وہیں سے وقت اسٹارٹ جب ہوا تو ظاہر بستر ویسے ہی گرم گرم رکا تھا، وہ گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو شب معراج میں جب بارگاہ خداوندی سے آپ کو سلام کہا گیا تو آپ نے فرمایا سلام ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر، یعنی آپ نے سب کو یاد رکھا، امت کو بھی یاد رکھا، صالح بندوں کو۔ یہ مکالمہ تحیات میں شامل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا گیا، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی امت کو اور تمام سارے لوگوں کو، تمام صالحین کی یاد رکھا آپ نے۔ تو یہ آپ کی وہ تھی۔ اچھا، آج کل ایک کچھ نام نہاد دانشور جو ہیں، انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب میں ہوا تھا، خواب تھا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
سورہ بنی اسرائیل کی تو خیر وہ پہلی آیت کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تو فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ نہ صرف مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے، آگے معراج کے اس آیت میں تو ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے انہیں نشانیاں دکھائیں۔ لیکن اسی سورہ بنی اسرائیل میں یہ پہلی آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے آیت نمبر 60 دیکھیے، تو آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ تو یہ آیت موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ دکھایا جو کچھ، تو یعنی معراج میں جو کچھ دکھایا تو اسے آزمائش بنا دیا۔ آزمائش تو جب ہی ہے نا کہ خواب پہ تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، خواب میں تو آپ کچھ بھی، عام آدمی بھی خواب میں کیا کیا دیکھ لیتے، تو اصل میں کافروں کا اعتراض تو اسی بات پہ تھا کہ جو حقیقت کی بات بیان فرمائی آپ نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کی تصدیق فرمائی، اس لیے آپ کو صدیق کا خطاب ملا، کیونکہ وہ ابو جہل اور دوسرے کفار مذاق اڑا رہے تھے نا کہ دیکھیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات یہاں سے وہ فلسطین بھی چلے گئے اور پھر جا کے جب آسمانوں کی سیر کرائے، مطلب وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ان کو بھی توجہ ہوا پہلے، لیکن کہا کہ کون کہا، کس نے کہا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو صاحب ہیں دوست وہ کہہ رہے ہیں، پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تو فوراً تصدیق کرتا ہوں، میں تو بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں، اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، ان کے کہنے سے اللہ کو مان لیا ہم نے، جب یہ کہا تو انہوں نے مان لیا، اس لیے اب جب یہ بات ہوئی تو آپ کو صدیق کا خطاب ملا اس میں۔ تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سے یہ ثابت ہو رہا ہے، پہلی آیت میں ہے اور پھر آیت نمبر 60 میں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا، اور آپ کو دوزخ میں جو شجر ملعونہ جو دکھایا جس میں وہ کانٹے دار درخت زقوم، تو وہ سب جو آپ کو جو چیزیں دکھائیں اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ تو آزمائش جب ہی ہے نا کہ جو حقیقت ہو، خواب کیسے آزمائش ہے؟ خواب کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، اور خواب میں کیا کیا نظر آ جاتا ہے، عام آدمی خواب میں کیا کیا دیکھ لیتا ہے، تو خواب کی بات کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا۔ حقیقت کے لیے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خواب تھا، بڑے بڑے نام دان شرج کے لکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو خواب کا واقعہ تھا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے وہ خواب کہتے ہیں اس کو، اور سورہ بنی اسرائیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو دکھایا۔ اصل میں اس میں آیت میں آیا ہے رویا کا لفظ، تو رویا کو خواب، رویا کا معنی ہے جو چیز دکھائی جائے، تو ضروری نہیں ہے خواب ہی ہو، آپ کو دکھایا جو بھی ہے، تو آپ کو جو دکھایا تو شجر ملعونہ بھی دکھایا، اور جو کچھ دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ تو آزمائش بننے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو نہیں مانیں گے، جو مانے ہوئے مومن ہوئے، اور جو دل میں شک لائے جنہوں نے انکار کیا تو وہ جو ہے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور 60 دونوں ملا کے اگر دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جی اللہ۔ بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا، اور یہ ایک نعت پیش کرتا ہوں جس کی ردیف ہے اے صاحب معراج، یہ مستضاد کے اس میں فارم ہے یہ، تو اس میں سماعت فرمائیے۔ مطلب ہاں پہلے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا بارک وسلم بعدد کل شیء معلوم۔ مطلب ہے رحمت کی نظر پستی میں ہے آپ کی امت اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کی نظر پستی میں ہے آپ کی امت اے صاحب معراج، کر بیٹھی فراموش ہے قرآن کی ہدایت اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کی نظر پستی میں ہے آپ کی امت اے صاحب معراج، کر بیٹھی فراموش ہے قرآن کی ہدایت اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں پڑی پھوٹ ہے بھولی ہے اخوت، آپس میں پڑی پھوٹ ہے بھولی ہے اخوت، اپنوں سے ہے نفرت، تقلید کو غیروں کی سمجھتی ہے یہ رفعت اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں پڑی پھوٹ ہے بھولی ہے اخوت، اپنوں سے ہے نفرت، تقلید کو غیروں کی سمجھتی ہے یہ رفعت اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے ستایا اسے مظلوم بنایا، دنیا نے ستایا اسے مظلوم بنایا، محروم بنایا، سب چاہتے ہیں چھوڑ دے اسلام کی نعمت، سب چاہتے ہیں چھوڑ دے اسلام کی نعمت اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں آپ غلاموں کے ولی محسن نسواں،
ہے آپ غلاموں کے ولی محسن نسماں، ہے لطف فراواں، ہے لطف فراواں، دنیا کو دیا آپ نے ہے درس محبت، اے صاحب معراج، دنیا عذاب دنیا کو دیا آپ نے ہے درس محبت، اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور افلاک کو تھا رشک بہت بخت زمیں پر، آپ کے مطلب ولادت با سعادت کے بعد آسمان بے چین تھے۔ افلاک کو تھا رشک بہت بخت زمیں پر، بے حد تھے وہ مضطر، افلاک کو تھا رشک بہت بخت زمیں پر، بے حد تھے وہ مضطر، قدموں نے انہیں آپ کے ہے بخشی کی عظمت، اے صاحب معراج، قدموں نے انہیں آپ کے ہے بخشی کی عظمت، اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ملتا ہے سکون کیسا مدینے کی فضا میں، ملتا ہے سکون کیسا مدینے کی فضا میں، اس آب و ہوا میں، ہر سو ہے ملی آپ کے الطاف کی نکھت، اے صاحب معراج، ہر سو ہے ملی آپ کے الطاف کی نکھت، اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقطع ہے، اس پھول کو دنیا نے ہے سرکار ستایا، یہ در پہ ہے آیا، اس پھول کو دنیا نے ہے سرکار ستایا، یہ در پہ ہے آیا، وہ اس کی طرف ایک ذرا چشم عنایت، اے صاحب معراج، وہ اس کی طرف ایک ذرا چشم عنایت، اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کی نظر پستی میں ہے آپ کی امت، اے صاحب معراج، کر بیٹھی فراموش ہے قرآن کی ہدایت، اے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوح انسانی، سبحان اللہ، سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، بے شک، وحدت سراج بزم ایمان۔ جی سامعین، یہ خوبصورت پرنور پرمقدس محفل جو تھی ہم سب نے ایک ساتھ گزاری، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے کلام کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین آمین۔ حبیب کے ہمارے گلشاہ امم حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم کا اختتام ہوتا ہے اس پرنور اور بابرکت محفل